ہمارے چیئرمین محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے خصوصی ہدایات دیں کہ جو الیکٹڈ لوگوں کو ایشوز ہیں ان کو سولو کیا جائے، ان کو بہتر کیا جائے اور قانون سازی بھی کی جائے۔ اور ایک جو ایشو جو کافی عرصے سے پوائنٹ آؤٹ ہوتا رہا ہے، جس کے لیے چیئرمین صاحب نے کمیل حیدر سے بھی کہا، کیونکہ وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے لوکل کونسل ایسوسی ایشن کو فیڈرل کے اس میں، اور پھر ہمارے جو صوبے کے صدر ہیں لوکل کونسل ایسوسی ایشن کے میر صاحب، اور خاص طور پر مرزا وہاب صاحب کیونکہ بیرسٹر بھی ہیں، اور اسی طرح اور بھی ہمارے کافی جو الیکٹڈ لوگ ہیں وہ لا نوئنگ ہیں، کہ وہ کوئی ایسے قوانین اور اس طرح کی چیزیں سجیسٹ کریں تاکہ لوگوں کو بااختیار کیا جائے۔ اور خاص طور پر جو ڈپٹی میئر اور وائس چیئرمین صاحبان ہیں ان کے اختیارات کو وضع کیا جائے کہ وہ کس طرح بہتر پرفارمنس کر سکتی ہیں کونسلز، کیونکہ جو میئر صاحبان ہیں، چیئرمین صاحبان ہیں، ان کو اور بھی بہت کام کرنے ہوتے ہیں، تو جو کسٹوڈین آف ہاؤس ہے وہ جو ایک اس کا کام ہے وہ اس کو کیسے پرفارم کرے، تو اس کے لیے بھی سفارشات۔ پھر جو آپ کو ڈیفیکلٹیز آتی ہیں کہ کیا مزید اختیارات ہونے چاہیے اور آپ کا جو رول آپ کو دیا گیا ہے اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں، تو ان آپ سب کو بااختیار کرنے کے لیے یہ آج کا یہ ایونٹ رکھا گیا۔ اور کیونکہ آج ہماری اور بھی ایکٹیویٹیز تھیں، میں نے پہلے لیٹ آنا تھا، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو سجیشنز، جو ریکمنڈیشنز آپ سب لوگ کی طرف سے آئیں گی، ان کو پھر قانونی طور پر دیکھا جائے گا۔ اور چیئرمین صاحب نے لاء منسٹر صاحب سے بھی کہا ہے، ضیاء الانجار صاحب سے بھی، کہ وہ بھی اس میں چیک کریں گے کہ کوئی اور ابہام نہ ہو، کوئی اور ایشوز نہ آئیں، تاکہ آپ کو بااختیار کیا جا سکے اور جو آپ کے ایشوز ہیں وہ حل ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈسٹرکٹ کونسلز کے ایشو بھی تھے کہ وہ جو الیکٹڈ ممبرز ہیں ان کا رول جو ہے وہ بھی ہے، اور پھر یونین کونسلز کے چیئرمین صاحبان ہیں، اس طرح کے بہت سارے ایشوز آتے تھے سامنے۔ اور ایک دو چیزیں جو ہم قانون میں چینج کر رہے ہیں وہ تو ہے کہ نئے الیکشنز جب ہوں گے تو جب تک جو الیکٹڈ میئر یا چیئرمین جب چارج لیں گے تو وہ تب تک آپ لوگ ہی رہیں گے، جو بھی میئر ہے یا چیئرمین صاحبان ہیں، اور وہ جو ایڈمنسٹریٹرز کو مقرر کر دیا جاتا تھا وہ جو ہے اس کو چینج کیا جائے گا لاء کو، تاکہ وہ آپ سے ہی چارج آ کے لیں اور آپ تب تک اپنا پرفارم جو ہے وہ کر سکیں۔ تو اور بھی ایشوز آپ دیں گے۔ انور صاحب یہاں پہ موجود ہیں، ان کی بڑی خدمات ہیں لوکل کونسل ایسوسی ایشنز کے لیے بہت شروع سے، اور جب ہم لوگ جب ناظم تھے تو اس وقت بھی ان کی بڑی سپورٹ رہی، اور پوری دنیا سے ہمیں سپورٹ دلاتے رہے ہیں کونسلز کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے۔ تو آج پھر وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں، تو وہ اس کا بنائیں گے فارمیٹ بھی آپ کی سفارشات کا، تاکہ اس پر جو ہے وہ عمل کیا جا سکے۔ اور یہاں پہ پی ایف سی آلریڈی ہم نے بنایا تھا لاسٹ ٹینیور میں، مجھے یاد ہے جب 2023 میں جولائی میں شاید فارم ہوا تھا، خاص علی صاحب بھی ممبر ہیں، موسیٰ صاحب بھی تھے اس میں، تو اس کو بھی مزید اسٹرینتھن کیا جا رہا ہے کہ آپ کے جو مالی مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے۔ اور ایک جو فوری کونسلز کی آ رہی تھیں چیزیں، ویسے ہی آپ کے ایشوز بہت ہیں، فائنانس کے لحاظ سے آپ کو مزید او زیڈ ٹی اور دیگر جو بھی اس میں اضافہ چاہیے، لیکن جو سب سے اہم ایشو آپ کو اب آ رہا ہے کہ جو تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں امپلائیز کی اور پینشنز میں جو اضافہ ہوا ہے وہ آپ کو دیا جائے۔ تو اس کے لیے میں نے سمری موو کر دی ہے، اور خاص خصوصی ہدایت تھیں چیئرمین صاحب کی بھی اور آنریبل سی ایم صاحب کی بھی،
کہ کم از کم یہ تو فوری حل ہو، اور پھر مزید جو آپ کو اسٹرینتھننگ کرنی ہے مالی طور پر بھی اور ویسے انتظامی طور پر بھی، تو اس میں بھی کچھ بہتری لائی جائے. اس وقت بھی پورے ملک میں بلدیاتی جو بھی نظام کہہ لیں وہ سب سے بہتر اس وقت سندھ میں ہے. آپ کمپیئر کر سکتے ہیں، بیٹھے ہیں انور صاحب آپ کو شیئر کریں گے. بلکہ ابھی پنجاب نے اپنا نیا قانون بنایا ہے وہاں پہ، اور جس میں بہت ساری چینجنگ ہیں. تو میں صرف یہ اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت سارے بیانات آ جاتے ہیں جو صرف بیانوں کی حد تک ہیں کہ جی وہ 140A اور اس کا نفاذ اور دیگر چیزیں، وہ ایک شوشے چھوڑنے کے لیے، یا پھر جس میں وہ صوبوں کی بات بھی ڈال دیتے ہیں دیگر چیزیں. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور سندھ گورنمنٹ، پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہی وہ واحد گورنمنٹ ہے جو منتخب لوگوں کو اور عام لوگوں کی بات کرتی ہے اور ان کو سپورٹ کرتی ہے. تو آج کے سیشن کے بعد آپ کی جو سفارشات آئیں گی اس میں میں کہوں گا کہ آپ ایک صاحب کوئی کمیٹی بھی بنا دیں مختلف جو ہیں، تاکہ پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم ان کو ایک عملی جامہ پہنائیں اور جس پر فوری طور پر عمل ہو تاکہ آپ کو کوئی سپورٹ مل سکے. ایک آپ کو ضرور ہوگا، میرے خیال میں آپ کی سفارشات ہوں گی، اس میں بھی آپ کی ہی بات کو رکھا جائے گا کہ جو کونسلرز ہیں جو جہاں بھی ہیں ان کا آنریریا ہونا چاہیے. تو اس کا بھی آپ کی طرف سے جو کوئی اس طرح کی سجیشنس آئی تو اس پر بھی عمل کیا جائے گا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب ممبر پارلیمنٹ، سینٹ، یا جو آپ چیئرمین صاحبان ہیں، وائس چیئرمین ہیں، دیگر سب لوگ، ان کا ایک آنریریا مقرر ہے، تو جو عام کونسلر یو سی کا ہو، ٹاؤن کا ہو، میونسپل کا ہو، یا جہاں ہو، تو ان کا کہیں پہ تو کچھ ہے لیکن جنرلی نہیں ہے، وہ نہیں ہے. تو اسی طرح آپ وہ بھی کوشش کی جائے گی کہ کچھ نہ کچھ اس میں ضرور ہو. کیونکہ ہم لوگ جب بہت زیادہ بولتے تھے، مجھے یاد ہے جب ناظم تھا تو بہت شکایات ہوتی تھیں، اور وہ جو ایک ادارہ بنا ہوا تھا جو اس کو دیکھتا تھا، جنہوں نے یہ ساری چیزیں بنائی ہوئی تھیں، میرے خیال انور کو بھی یاد ہوگا. تو حالانکہ وہ اختیارات ضرور تھے اس میں، لیکن ظاہر ہے اس وقت پروونشل اسمبلیز نہیں تھیں، نیشنل اسمبلیز نہیں تھیں، تو پھر وہ ایک قانون بنایا گیا تھا. لیکن بعد میں اس کو بھی کافی بہتر کیا گیا، اور عملی طور پر جس طرح اس وقت قوانین ہیں اسی طرح کا کم و بیش بن گیا تھا. تھوڑا بہت ضرور اس میں فرق تھا.